الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تعلق تمیمة فقد اشرک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے کوئی تعویذ وغیرہ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع کر کے رکھا ہے جہاں سے اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کمزور پڑ جائے، ہمارا اعتماد دھلم الیقین کا شکار ہو جائے، ایسی تمام چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اور اسی قبیل سے یہ بھی ہے کہ ہم کوئی تعویذ وغیرہ لٹکائیں یا کوئی دھاگا وغیرہ اپنے گلے میں یا اپنے بچوں کے ہاتھوں میں باندھ کر کے رکھیں اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس سے نظر بد دور ہوگا اور بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں اسلام میں ہے۔ جو کچھ ہے اسلام میں نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے یا شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے دعائیں سکھائی ہیں، قرآن مجید کی آیتیں ہیں، قرآن مجید کی کچھ مخصوص صورتیں ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان تمام چیزوں کو پڑھ کر کے ہم اپنے اوپر دم کریں، اپنے بچوں پر دم کریں، ہم خود محفوظ رہیں گے، ہمارے بچے بھی محفوظ رہیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے دیکھا اپنے گھر کے اندر ان کی بیوی اپنے گلے میں ایک دھاگا لٹکائے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں میں چبھن رہتی تھی اور اس پر دم کیا ہوا ہے، اس لیے میں نے اس کو لٹکایا ہوا ہے۔ فوری طور سے انہوں نے کاٹ کر کے دھاگا پھینک دیا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تم جو مسنون دعائیں ہیں اس کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرو، آنکھ کی تکلیف بھی دور ہوگی اور نظر بد بھی دور ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں ہر چیز کی رہنمائی کر دی گئی ہے، ہر تعلیم ہمیں دی گئی ہے، اور کوئی چیز باقی نہیں رکھی گئی ہے کہ جس کے ہم محتاج ہوں اور کوئی ایسا غلط قدم اٹھائیں جس سے شرک و بدعت رونما ہو یا شرک و بدعت کے اندر ہم واقع ہو جائیں۔ ایسی تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو اسلام میں صحیح طریقہ ہے نظر بد سے بچنے کے لیے یا شیطان کے وسوسوں سے یا شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے، ان تمام دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔